اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن جحش کا۔ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا۔ پہلے بیٹا بنانا شرع میں درست تھا۔ جب وہ جوان ہوئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ آپ نے انہی زینب کے لیے ان کے بھائی کو پیغام دیا۔ یہ دونوں بہن بھائی حسب نسب میں حضرت زید کو برابر کا نہ سمجھتے تھے، اس واسطے پہل انکار کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے آیت بھیج دی کہ پیغمبر کی تجویز کے بعد پھر مسلمان کو کوئی عذر نہ چاہیے، سو دونوں نے منظور کر لیا اور نکاح ہو گیا۔ مگر کچھ میاں بیوی میں اچھی طرح نہ بنی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر صلاح کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور سمجھایا، مگر انداز سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ طلاق دیے بنا نہیں رہیں گے۔ اس وقت آپ کو بہت رنج ہوا کہ اول ہی ان دونوں بہن بھائیوں کا دل اس نکاح کو گوارا نہ کرتا تھا، مگر ہمارے کہنے سے قبول کر لیا۔ اب اگر طلاق ہو گئی تو اور بھی دونوں بہن بھائیوں کی بات ہلکی ہوگی اور بہت دل شکنی ہوگی۔ ان کی دل جوئی کی جائے، تدبیر کیا کریں؟ آخر سوچنے سے بات خیال میں آئی کہ اگر میں اپنے نکاح میں ان کو لے لوں تو بے شک ان کے آنسو پہنچ جاویں گے، ورنہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کی زبان کا یہ بھی خیال تھا کہ بے ایمان لوگ تانے ضرور دیں گے کہ بیٹے کی بیوی کو گھر میں ڈال لیا۔ اگرچہ شرع سے منہ بولا بیٹا سچ مچ کا بیٹا نہیں ہوتا، مگر خلقت کی زبان کو کون پکڑے۔ ابھی آپ اسی سوچ بچار میں تھے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق بھی دے دی۔ عدت گزرنے کے بعد آپ کی زیادہ رائے اسی طرف ٹھہری کہ پیغام بھیجنا چاہیے، چنانچہ آپ نے پیغام بھیج دیا۔ انہوں نے کہا، میں اپنے پروردگار سے کہہ لوں، اپنی عقل سے کچھ نہیں کرتی، ان کو جو منظور ہوگا آپ ہی سامان کر دیں گے۔ یہ کہہ کر وضو کر کے مصلی پر پہنچ گئی اور نماز میں لگ گئی، اور نماز کے بعد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر آیت نازل کر دی کہ ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا، آپ ان کے پاس تشریف لے جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو آ کے آیت سنا دی۔ وہ اور بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارا نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پہل جو پردے کا حکم ہوا وہ انہی کی شادی میں ہوا۔ اور یہ بی بی بڑی سخی تھی، دستکار بھی تھی، اپنی دستکاری کی آمدنی سے خیرات کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سب بیویوں نے مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے بعد سب سے پہلے کون سی بی بی اس دنیا سے جا کر آپ کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ عربی بول چال میں لمبے ہاتھ والا سخی بیویوں کو کہا جاتا تھا۔ عورتیں ساری لکڑیاں لے کے اپنے اپنے ہاتھ ناپنا شروع کرنے لگی۔ سب سے زیادہ لمبے حضرت سودا کے ہاتھ نکلے، مگر جب مرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملی۔ اس وقت سب کو سمجھ آیا کہ ہاتھ لمبے ہونے کا مطلب یہ تھا، غرض ان کی سخاوت اللہ اور رسول کے نزدیک بھی مانی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھی کوئی عورت نہیں دیکھی، دین میں بڑی کامل، خدا سے بہت ڈرنے والی، بات کی بڑی سچی، رشتہ داروں سے بڑی سلوک کرنے والی، خیرات بہت کرنے والی، خیرات کرنے کے واسطے دستکاری میں بڑی محنتیں کرتی۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ دل میں بہت عاجزی رکھنے والی ہے، خدا کے سامنے گڑگڑانے والی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اس طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان سے ریلیٹڈ رشتوں کی بارے میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔